الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ یہ مکی سورہ جس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل و خصوصیات۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات کی حامل ہے۔ قرآن کریم اس سے شروع ہوتا ہے، نماز اس سے شروع ہوتی ہے، نزول کے اعتبار سے مکمل صورت یہی ہے۔ اگرچہ سورہ اقرا، مزمل، مدثر کی چند آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں، مگر مکمل صورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے جن صحابہ سے سورہ فاتحہ کا علماء نزل ہے، یعنی نزول میں سب سے پہلے صورت منقول، ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ کامل صورت یہی سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے اس کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سورہ کثیر سے پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، خاص وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح میں دائر ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آئی ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ سورت میں شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت کی گئی ہے، تو وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی ذہن ہو کر خاص طلب حق اور راز کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور شروع کی حمد و ثنا کے بین جس کی بارگاہ میں درخواست ہدایت پیش کرتا ہے، اور اسی درخواست کا جواب پورا قرآن ہے جو الف لام جاری کر کتاب سے شروع ہوتا ہے۔ وہ انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے راہ راست طلب کی تھی، اس کو جواب میں جاری کر کتاب فرما کر ارشاد کیا جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے، جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی اس کمرے میں جان ہے کہ سورہ فاتحہ کے نزول نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم کی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ اس کو امام ترمذی نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے۔ آپ سے فرمائیں سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان بسند صحیح سے اس کو ذکر کیا ہے، اور تفسیر مظہری میں بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے، اور صحیح بخاری میں روایت انس مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس پر تمام علیہ السلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا جز ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ سورہ توبہ کے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ اس میں ائمہ مجتہدین کے اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا یا تمام صورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سورہ نمل کے اور کسی سورہ کا جز نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورہ کے شروع میں دونوں صورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تلاوت قرآن اور بڑے کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبریل امین لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا، اقرا بسم ربک۔ علامہ سیوطی نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں، اور بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے فرمایا ہے۔ دونوں قولوں کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتاب مشترک ہیں، مگر لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے، جیسے کہ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے، اس میں کا اللہم کہتے تھے اور لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہیں الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے سنت جاری ہو گئی۔ قرآن میں جامع جز کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر بڑے کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانکو تو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھانے پانے پینے وضو کرنے سواری پر سوار ہونے اترنے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کی ہدایات قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہیں۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کو پوری زندگی کا رخ
अल्लाह ताला की तरफ इस तरह फेर दिया है, जो कदम कदम पर इस हल्म और फरबरदारी की तजदीद करता है कि मेरा वजूद और मेरा कोई काम बगैर अल्लाह ताला की मशीयत और इरादे और उसकी इमदाद के नहीं हो सकता। जिसने इसकी हर नकल हरकत और तमाम माशी और दुनिया कामों को भी एक इबादत बना दिया। अमल कितना मुख्तसर है कि ना इसमें कोई वक्त खर्च होता है, ना मेहनत, और फ़ायदा कितना कामयाबी और बड़ा है कि दुनिया भी दीन बन गई। एक काफिर भी खाता पीता और एक मुसलमान भी, मगर मुसलमान अपने लुक़्मा से पहले बिस्मिल्लाह कहकर ये करार करता है कि लुक़्मा ज़मीन से पैदा होने से लेकर पक कर तैयार होने तक आसमान और ज़मीन और सियारों और हवा और फ़ज़ाई मखलूक़ात की ताकतें फिर लाखों इंसानों की मेहनत सर्फ होकर तैयार हुआ, इसका हासिल करना मेरे बस में न था। अल्लाह ही की ज़ात है जिसने तमाम मराइल से गुजार कर ये लुक़्मा या घूंट मुझे अता फरमाया है। मोमिन और काफिर दोनों सोने और जागते हैं, चलते फिरते हैं, मगर हर मोमिन सोने से पहले और बेदार होने पर अल्लाह ताला का नाम लेकर अल्लाह के साथ उसी तरह अपने राब्ते की तजदीद करता है जिससे ये तमाम दुनियावी माशी ज़रूरतें ज़िक्र खुदा बनकर इबादत में लिखी जाती हैं। मोमिन सवारी पर सवार हो तो बिस्मिल्लाह कहकर गोया इशादत देता है, इस सवारी का पैदा करना या दस्तियाब करना, फिर इसको मेरे कब्ज़े में दे देना इंसान की कुदरत से बाहर चीज़ें रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई निज़ाम महकम का काम है कि कहीं की लकड़ी, कहीं का लोया, कहीं की मुख्तलिफ दातें, कहीं के कारीगर, कहीं के चलाने वाले सब के सब मेरी खिदमत में लगे हुए। चंद पैसे खर्च करने से इतनी बड़ी खल्क़ खुदा की मेहनत को हम अपने फ़ायदे में ला सकते हैं, और वह पैसे भी हम अपने साथ कहीं से नहीं लाए थे, बल्कि इसका हासिल करने के तमाम असबाब भी रब ने पैदा किए हैं। गौर कीजिए, इस्लाम की सिर्फ इसी एक मुख्तसर तालीम ने इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि बिस्मिल्लाह एक नुस्ख़ा अक्सीर है जिससे तांबे का नहीं बल्कि खाक का सोना बनता है। फ़लिल्लाहिल हम्दु अला दीनिल इस्लामी व तालीमातिही।